اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. دشمن زما د ختمولو اهتمام کړی وو، الله زما د بچ کولو انتظام کړی وو. دانا او دامې راته لار کې غوړولي وو، خو غیبي مدد پوره علاج د دغه دام کړی وو. او ستا د دشمن د ناکامۍ یو وجه دغه هم وه، احمده تا ورسره ټول عمر ناکام کړی وو. میں پریس کلب پشاور کے معزز صحافی برادران کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک ایسا کیس جس سے میرے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس کیس میں مجھے ملوث کرنے، میری ذات اور میری منصب کو بدنام کرنے اور مجھے ڈرگ مافیا کے کسی خطرناک گینگ کا حصہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. میرا نام ڈاکٹر احمد گل مومن ہے. میں چیلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں اور گزشتہ 21 سال سے ضلع مومن غلانئی DHQ اسپتال میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. محلہ آغا میرجانی شاہ بیرون یا خطوط میں میری اپنی 7 مرلہ رہائشی گھر ہے. اسی گھر میں ایک عدد بیسمنٹ بھی ہے جس کا اپنا الگ گیٹ ہے اور گھر کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ بیسمنٹ میں نے سبزلی ولد حضرت جمال جو کہ میرا نیکسٹ ڈور پڑوسی بھی ہے کرائے پر دیا اور جو لیدر جیکٹس کا نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیلر ہے. اس گودام میں سبزلی کا ایک ملازم خان بہادر ولد امان گل بھی ہے جو 20,000 روپے ماہوار تنخواہ پر کام کرتا ہے اور اس کا نام بھی ہمارے ساتھ FIR میں شامل ہے. تقریباً 2 سال پہلے ہمارے ایک پڑوسی خالد عثمان ولد حجی محمد ایوب سٹ ناغا میرجانی شاہ جو کہ ہمارا قریبی پڑوسی ہے اور جو میڈیسن کا کاروبار کرتا ہے، اس نے اس بیسمنٹ کے کرایہ دار سبزلی سے درخواست کی کہ میں نے لاہور کی کسی ڈیلر سے میڈیسن لی تھی. کمپنی نے ہمیں شارٹ ایکسپائری ڈرگز دی ہیں جو کہ اب ایکسپائر ہو چکے ہیں اور میرا اس سلسلے میں کمپنی کے مالک کے ساتھ رقم کی واپسی کا تنازع چل رہا ہے. لہٰذا آپ کچھ وقت کے لیے یہ میڈیسن اپنے گودام میں رکھ دیں. جو ہی کمپنی کے ساتھ ہمارا تنازع حل ہو جاتا ہے تو میں اپنی رکھی ہوئی میڈیسن یہاں سے اٹھوا لوں گا. سبزلی نے انسانی ہمدردی اور پڑوس کا خیال کرتے ہوئے ان کی میڈیسن بطور امانت اپنے گودام میں رکھ لی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور وقوع کے روز تک مجھے ان میڈیسن کا کوئی علم نہیں تھا. سبزلی کے ملازم خان بہادر کے مطابق، یہ خان بہادر صاحب، سبزلی کے ملازم خان بہادر کے مطابق وقوع کے روز 27 نومبر کو دن 2 بجے کا وقت تھا کہ تانا میرجانی شاہ کا ایک ASI سالم احمد اپنے طور پر مذکورہ بیسمنٹ کے اندر بغیر اجازت داخل ہوا اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے مفت میں جیکٹس دے دیں. خان بہادر نے انہیں یہ کہہ کر انکار کیا کہ جیکٹس کا مالک سبزلی خود موجود نہیں ہے اور مجھے کسی کو مفت جیکٹس دینے کا اختیار نہیں ہے. اس دوران ان کی نظر وہاں پڑے میڈیسن پر پڑی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ باجوڑین زبطان سے تخفل زام خیر. ASI نے ان کو بتایا کہ باجوڑین زبطان سے تخفل زام خیر، یعنی میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. تقریباً 1 گھنٹہ بعد وہ دوبارہ آیا اور گودام میں پڑے میڈیسن سے کچھ میڈیسن لے کر اور خان بہادر سے CNIC لے کر چلا گیا.
تقریباً شام 7 بجے سالم احمد ASI نے پولیس ٹیم چیف ڈرگ انسپیکٹر زاہد علی اور ڈرگ انسپیکٹر رنجن شاہ عرف شاجی کے ہمراہ گودام پر چھاپا مارا اور وہاں موجود میڈیسن کی مقدار اور ایکسپائری وغیرہ نوٹ کر کے میڈیسن تانا مرجانی شاہ منتقل کی۔ اس وقت سبزلی مال کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا، چنانچہ میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ یہ میڈیسن یہاں کیسے پڑے ہیں۔ جواب میں اس نے بتایا کہ یہ میڈیسن ہمارے ایک پڑوسی خالد عثمان نے تقریباً 2 سال پہلے یہاں امانتاً رکھوائے تھے، جو کہ تقریباً 6 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکا ہے، اور ان کے بڑے بھائی پرویز ولد محمد ایوب اس بات کے گواہ ہیں، اور ان کی ساری فیملی یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ میڈیسن خالد عثمان ولد محمد ایوب نے رکھوائے تھے۔ چنانچہ اسی رات تقریباً 10 بجے سبزلی ہوائی جہاز کے ذریعے پشاور پہنچ گئے۔ پرویز کو ساتھ لے کر تانا آغا مرجانی شاہ پہنچے اور وہاں پولیس اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے زاہد علی اور رنجن شاہ کے روبرو بیان دے دیا کہ یہ میڈیسن خالد عثمان مرحوم نے 2 سال پہلے رکھوائے تھے۔ پرویز نے سبزلی کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ یہ میڈیسن میرے مرحوم بھائی خالد عثمان ولد محمد ایوب کے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حقائق پولیس اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے زاہد علی اور رنجن شاہ کے سامنے آ چکے تھے۔ یہ سب حقائق سامنے آنے کے بعد زاہد علی اور رنجن شاہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ان میڈیسن سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا، لہٰذا آپ بالکل بے فکر رہیں اور ہم فارم 6 میں متعلقہ لوگوں کو شامل تفتیش کریں گے اور اس کیس کو آگے لے جائیں گے۔ زاہد علی اور رنجن شاہ نے ہمیں اگلے دن شوکاز نوٹسز جاری کیے اور ہم 4 افراد یعنی میں، پرویز، سبزلی اور ان کے ملازم خان بہادر نے شوکاز نوٹسز کے جواب داخل کر دیے۔ میں نے مرخص نومبر کو چیف ڈرگ انسپیکٹر زاہد علی کے دفتر میں اپنی شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرایا تھا۔ انہوں نے ریسیوڈ میں 30 تاریخ لکھا ہے۔ مرخا 1 جنوری 1 دسمبر 2021 کو ہمیں پتہ چلا کہ ہم 3 افراد یعنی میں، ڈاکٹر احمد گل، گودام کے کرایہ دار سبزلی اور ان کے ملازم خان بہادر کے خلاف تانا آغا مرجانی میں FIR درج کی گئی ہے۔ جب ہم تانا SHO سے ملے تو اس نے بتایا کہ ہمیں چیف ڈرگ انسپیکٹر زاہد علی نے مراسلہ بھیجا ہے اور اس کے مطابق آپ کے خلاف FIR بنتی ہے۔ جب اگلے روز ہم زاہد علی سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے غیر قانونی طور پر یہ FIR کاٹی ہے۔ یہ نان کوگنیزیبل ایکٹ ہے اور اس میں FIR کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ریٹن میں دے دے کہ اس میں FIR نہیں بنتی، تو زاہد علی انسپیکٹر نے ریٹن میں دینے سے انکار کر دیا۔ جب ہم دوبارہ SHO سے ملے تو اس نے بتایا کہ یہ چیف ڈرگ انسپیکٹر کی غلطی ہے اور ہم ان کو بار بار طلب کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے رابطہ اور ملاقات سے انکاری ہے۔ دونوں طرف سے ہمیں صرف تسلیاں مل رہی تھی کہ آپ BBA کریں اور یہ معمولی نوعیت کا کیس ہے، پہلی پیشی میں آپ کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی۔ لیکن BBA کرنے کے بعد ڈرگ کورٹ نے دوسری پیشی میں ہماری ضمانت کینسل کر کے ہمیں 19 جنوری کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ 3 دن جیل میں ہم تینوں نے گزارے، یعنی میں نے، سبزلی اور خان بہادر۔ 3 دن جیل میں گزارنے کے بعد عدالت نے ہمیں 23 جنوری کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔
3 دن جیل میں گزارنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک منظم سازش اور باقاعدہ کسی خفیہ ہاتھ نے مجھے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بدنام کرنے اور مجھے ڈرگ مافیا کے کسی خطرناک گینگ کا حصہ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے۔ ایک پرائیویٹ نیوز چینل جس کا نام نیو نیوز ہے، اس نے ہیڈ لائنز اور تفصیلی من گڑت رپورٹ کے ذریعے مجھے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ نہ عدالت میں موجود ہے نہ تانے میں موجود ہے۔ یہ مثل میرے پاس ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرے خلاف کسی قسم کا الزام عدالت یا تانے میں موجود نہیں، اور کسی نامعلوم خفیہ ہاتھ نے نیو نیوز کے کرائم رپورٹر کو ریڈی میڈ من گڑت رپورٹ دے کر نیو نیوز کے کرائم رپورٹر جناب علمزیب سے پورا کام لیا ہے۔ علمزیب صاحب نے اس رپورٹ میں میری کچھ ایسی تصاویر بھی شامل کی تھی جو نہ عدالت کے پاس تھی نہ پولیس کے پاس تھی، بلکہ 10-12 سالہ پرانی تصویریں کسی نے ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ لہذا میں نیو نیوز کے معزز مالکان صاحبان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ کرائم رپورٹر علمزیب کا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ صحافت کی بدنامی کے ساتھ ساتھ وہ نیو نیوز چینل کی بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ لہذا ان کے محاسبہ کرنے کی صورت میں اس خفیہ ہاتھ کے معلوم کرنے میں بھی مدد ملے گی جس نے نیو نیوز کے کندھے پر بندوق رکھ کر مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ بصورت دیگر میں قانونی چارجوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف غیر قانونی FIR درج کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ چیف ڈرگ انسپیکٹر زاہد علی شاہ اور اس کا ساتھی رنگین شاہ ہے، یا تانا غیر جانی کی غلطی کی وجہ سے میرے خلاف FIR کاٹی گئی تھی؟ میں پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قراروا کی سزا دی جائے۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے، میں IG پولیس، CCPO پشاور اور SSP پشاور سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری اس کیس کی ری انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرے، اور اگر ہم اس کے نتیجے میں بے گناہ ثابت ہو جائیں تو ہمارے خلاف درج FIR خارج کر کے ہمیں انصاف دیا جائے۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بدنام کرنے اور میرے خلاف منگڑت الزامات لگانے والے نام نہاد پرائیویٹ چینل کے خلاف پمرا سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے قصوروار چینلز کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ میرے ساتھ پرویز خان جو کہ مرحوم خالد عثمان کا بھائی ہے، جنہوں نے وہاں میڈیسن رکھوائے تھے، یہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میڈیسن ان کے بھائی کے تھے۔ یہ میرا کرایہ دار ہے جس کو ٹیننٹ بولتے ہیں، اور یہ ان کا ملازم خان بہادر ہے۔ اس کے علاوہ میں پولیس حکام سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ASI سالم احمد جو کہ وہاں مختلف گوداموں میں گھس کر لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور ان سے بطا وصول کرتا ہے، ان کے خلاف بھی ان کو بھی قراروا کی سزا دی جائے۔ میں پاکستان ڈاکٹر ایسوسی ایشن ضلع عمان کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور اس کے علاوہ پشتو زبان کا شاعر اور ادیب بھی ہوں۔ میں اپنا اختتام اپنے ان اشعار جو کہ میرے خود اپنے اشعار ہیں، اس پر میں اپنی
प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम करता हूँ। که قید وي که سختي وي یریدل به پکې نه وي، ولاړ به په میدان وي تښتېدل به پکې نه وي. د عدل د نظام دپاره موږ یو راوتلي، کوو به پرمختګ واپس کېدل به پکې نه وي. د حق دپاره جنګ دی مکمل ورته تیار یو، دا جهد مسلسل دی کېناستل به پکې نه وي. منزل ته رسیدل خو قرباني غواړي ملګرو، ورځو به په هر ځای مخ اړول به پکې نه وي. په بله لاره نه یو، په صراط مستقیم یو، صراط مستقیم نه جاروتل به پکې نه وي. دشمن به په شکست باندې اخر مجبوره کېږي، ګټو به هر میدان ګورې بایلل به پکې نه وي. او دا غله به اوس د کوره پورې ټول زغلول غواړي، توبې به پرې وباسو، معاف کول به پکې نه وي. او اخري شعر دی چې احمده که څوک موږ په ګولو یارول غواړي، سینې به ورته نیسو په شا تلل به پکې نه وي. چې موږ د خپل موقف د پیش کولو موقع راکړله، او زما امید دی چې زما صحافي برادران به زما دا میسج په ډېر ښه کوریج سره انشاءالله خوروي، او زموږ دا بې ګناهي به ثابتوي. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. والسلام. کیا ہے ری انویسٹیگیشن کا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے کسی بندے کے خلاف تو وہ بی بی اے کرا کے اس کے بعد وہ پولیس حکام سے رجوع کرتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے پولیس حکام کو کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی؟ ہم چونکہ ہماری ضمانت ابھی ہوئی ہے اور وکلا سے ہم نے مشورہ کیا ہوا ہے، ان کا بھی یہی مشورہ ہے جس طرح آپ نے بتایا. تو انشاءاللہ ہم عن قریب پیر یا منگل کو پولیس کے اعلیٰ حکام کو درخواست دیں گے کہ ہماری اس کیس کی ری انویسٹیگیشن کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے. اچھا، یہ خفیہ ہاتھ کا بھی بتا دیں، آپ نے ذکر کیا ہے خفیہ ہاتھ ہے آپ کے پیچھے، آپ نے صحافی کا نام لیا ہے، نیو ٹی وی کا نام لیا ہے، یہ خفیہ ہاتھ کے بارے میں بھی بتا دیں. خفیہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے خفیہ ہاتھ. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا نام سب سے پہلے لیتا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس مصر میں موجود نہیں ہیں. میری تصاویر جو ان کو ہاتھ لگے ہیں وہ کسی نے ان کے ہاتھ میں تمائے ہیں، میرے کسی خفیہ دشمن نے. تو میں نیوز کے مالکان سے وہ اگر میرے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ خفیہ صحاب بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا. جی دومره زاړه تصویران خو چا سره خپل نه نو دا تاسو د کور سره نشي کېدای چې اډې ور ویډیو تاسو د لستوړي ماري سپته تاسو سره چې کمبره نه دي کول دا تاسو زاړه تصویران الله دې وکړي چې هر د لستوړي ماري کاغذ ما روح هم ولې نه. زه خدا مطالبه کوم چې نیوز چینل دې موږ سره تعاون وکړي او هغه خفیه حال دې موږ ته مخامخ کړي چې زموږ هم تسلي وشي. بله ځای خو څوک چاته نه کوي که د سیمه چې تاسو سره خو نه داسې کو علمزي به هم ځان له دښمني نه کړي او تا ته عکس نه وایي څه به تا عکس وکړي او عکس علمزي زه به بیا د علمزیب خلاف عدالت ته زما خو یې کمیس او پرتوګ ایستلی دی په ټوله معاشره کې. تاسو لږ د هغوی دا کلیپ واورئ. دا کلیپ مسیحا موت بانٹنے لگے دا الفاظ لوگوں کو ویریفیکیشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن. یار یو خبر په دې موضوع باندې ډېر خبره نه کوو که نه. هر صحافي چې کوم دی که نه هغه د سورس سره خبر ورکوي، ټیک شو. د هغه مقصد څوک ټارګېټ کول نه وي. څو پورې د دې خبر ما ته پته ده نو علمزیب چې کوم دی دا د کوټ رپورټ راغستی دی او په هغې کې بیا چې کوم دی خپل سورس سره رابطه کړې دې کې د کوټ یو خبره هم نشته. دا فایل ما سره مثل موجود دی. کوټ کې په ما باندې هیڅ الزام نشته دی. کوټ کې شوکاز نوټس کې ما ورکړی دی چې زما دې سره هیڅ تعلق نشته. دا سړی د دې خبرې ګواه دی. زما کرایدار چې دې سره زما تعلق نشته. دا په دې فایل کې موجود دي. که هغه دا فایل کتلی وی هغه به داسې منګله خبرې نه کولی.
خو زما دشمن په لاس باندې د سازش تحت هغه استعمال کړی دی، زه د هغه سره هم همدردي کوم چې هغه هم چا استعمال کړی دی. اوکې ټیک ته مهرباني